16 جنوری 1981 قاری محمد حنیف صاحب ملتانی صادقآباد میں عظمت قرآن کے موضوع پر ایک یادگار خطاب فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ یقینی محمدا بالیقینی محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ذوق شوق کے ساتھ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، گزشتہ سال کی طرح مدرسہ عربیہ دارالعلوم محمودیہ میں اللہ پاک جل شانہ نے پھر حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ خداوند کریم اس مدرسے کو مزید ترقی عطا فرمائے، آپ حضرات کو اس کی ہر طرح کی اعانت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مدرسے کو ہمیشہ کے لیے دین کا سرچشمہ بنائے، اور معاونین اور کارکنان اساتذہ جتنے بھی ہیں اللہ پاک سب کے اخلاص میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ میں نے قرآن مجید کے اندر سے سورۃ ہود کے 4 رکوع کی کافی ساری تلاوت کر دی۔ اللہ کریم کلام پاک کا خود خالق ہے۔ علماء کرام نے یوں لکھا ہے کہ جس کا دل یہ چاہتا ہو اور خداوند عالم کی ادا جس کو پسند ہو، اور دنیا میں مرد عورت جوان بوڑھا حاکم و محکوم جو یہ چاہتا ہو کہ میں خدا کی بولی بولوں، اسے چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، سبحان اللہ۔ اور جس کا دل یہ چاہتا ہو کہ میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان والی بولی بولوں، اسے چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس تک اسی قرآن پاک کی نماز میں، غیر نماز میں، دن میں، رات میں، بیماری میں، صحت میں، سفر میں، حضر میں اس اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اور جس کا دل یہ چاہتا ہو کہ میں جبریل امین کی آواز سے اپنی آواز ملا دوں، بولی سے بولی ملا دوں، اسے چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے۔ اور جس کا دل یہ چاہتا ہو کہ میں صدیق اکبر سے لے کر تمام صحابہ کرام 1,29,000 صحابہ کرام والی بولی بولوں، اسے چاہیے کہ خدا کے قرآن کی تلاوت کیا کرے۔ جس کا دل چاہتا ہو کہ میں اہل بیت والی بولی بولوں، اور وہ بولی بولوں جو حسین نے سرے نیزے پہ بولی تھی، تو چاہیے کہ قرآن پڑھا کرے۔ نعرہ تکبیر! اور جس کا دل چاہتا ہو کہ میں اولیاء اکرام، بزرگان دین، کتب اور غوث اور ابدالوں والی بولی بولوں، اسے چاہیے کہ وہ خدا کا قرآن پڑھا کرے۔ ہم نے خدا کی، پیغمبر کی، جبریل امین کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، سارے اولیاء کرام کی بولی تو چھوڑ دی، انگریز کی بولی کے پیچھے پڑ گئے۔ جو کمینہ ہے، جو کافر ہے، اس کی زبان کے پیچھے لگ گئے، چھوٹے بڑے، امیر غریب، ان پڑھ لوگ بھی ایک آدھ جملہ اگر یاد کر لیں اس کو بار بار استعمال کرتے ہیں۔ میں نے فلانے بندے کے نال ڈسکس کی تھی، گل بات کرنی بھول گیا، بات چیت نہیں کہتا، ڈسکس۔ میں نے ہوں تو ہی بولنا نہیں آتا۔ میں ہندوستان گیا تھا ایک مرتبہ، سہارنپور کے اسٹیشن پر انہوں نے الگ الگ بیت الخلاء اور پیشاب کی جگہ بنائی ہوئی ہے، تو وہاں جمعدار بیٹھا ہے، وہ سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، اوپر لکھا ہوا بھی ہے یہ زنانہ، یہ مردانہ، یہ چھوٹے پیشاب کی جگہ، یہ بڑے پیشاب کی جگہ۔ پوچھتے لوگ، وہ بتاتا ہے۔ ایک بابو آیا، چشمہ لگا ہوا، فاؤنٹین پین لگا ہوا، پتلون اس نے پہنی ہوئی، جہاں سے ڈبے میں پانی بھرتے تھے نا سرکار، وہاں کھڑی ہو کر پیشاب کرنے لگی۔ جمعدار کہنے لگا یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا پیشاب کیا۔ کہ یہ تو پانی لینے کی جگہ ہے، کہ تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ پین کو ہاتھ میں لے کر کے جمعدار چوڑا کہنے لگا کہ بتاؤں تو جب میں، تو نے حلیہ تو بنا رکھا ہے یہاں وزیر اعظم والا، پتلون تو پہنے پھرتا انگریزوں والی، سارا حلیہ تو نے تعلیم یافتہ لوگوں کا بنا رکھا ہے، میں تجھے کیسے بتاتا؟ اللہ میں تو چٹا ان پڑھ ہوں۔ تعلیم کوئی سی بھی نہیں، نہ دین ملا نہ دنیا ملی، ساری عمر تمناؤں میں کٹ گئی۔
اور اب تو ویسے بھی تمنا کا وقت ختم ہو گیا. پچھلے سال ایک فقیر بیٹھا تھا, ایک طالب علم نے, ایک نوجوان نے اس فقیر کو 5 روپے دیے. وہ کہنے لگا بیٹا اللہ تجھے بادشاہ بناوے. کہنے لگا نہ بابا میں بادشاہ نہیں بنتا, شہنشاہ ایران بادشاہ نہیں تھا, میں بادشاہ نہیں بنتا. کبھی ایسی بادشاہت کی تمنا کرو گے کہ بادشاہت پیروں میں رل جاتی ہے. حالات ہیں دنیا کے. ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو آخری وقت میں ذلیل ہوتے دیکھا. خدا کی قسم کروڑا پتی لوگوں پہ چندے کے کفن پڑتے دیکھے. ساری عمر کی کمائی میں سے, اپنے باپ دادا کی جائیداد میں سے 2 گز کفن کا ٹکڑا نہ ملا. تجھے کیا معلوم ہے کہ میرے تیرے مقدر میں کیا لکھا ہے؟ ساری چیزیں بے وفا ہیں, اللہ کا قرآن وفادار ہے. جب تیری موت آئے گی, وہ بیگم جو ساری عمر ہمیشہ تیری ساتھ رہی, زندگی کی رفیق حیات ہے, غم گسار ہے, خدا کی قسم اندر والے کمرے کے دروازے کے اندر تیرا ساتھ چھوڑ دے گی. بہن بیٹیاں جن پہ دولت رات دن قربان کرتا ہے, باہر حویلی جوڑی والے دروازے تک روتی پیٹتی آئیں گی, بس وہاں ختم. بیٹی داماد بھتیجے بانجے قبیلہ خاندان قبرستان میں تجھے لے جا کر اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر رکھ کر, خدا کی قسم ہم نے دیکھا بہت پیارے ابا پہ وفادار بیٹا دھڑا دھڑ مٹی پھینک رہا ہے. ہم نے دیکھا باپ اپنے لگتے جگر پہ, جس نے کبھی چہرہ میلا نہ ہونے دیا, جس نے کبھی کپڑا میلا نہ ہونے دیا, جس نے کبھی کسی قسم کا گردوں کو باہر نہ پڑنے دیا, آج لگتے جگر کے اوپر مٹی پھینک رہا ہے. ہم نے دیکھا وہ بیگم, وہ نرالی گھر والی جس کے چہرے کو دیکھ کر تھکن اتر جایا کرتی تھی, جس سے آنکھ ملتے ہی بھوک پیاس ختم ہو جایا کرتی تھی, اس بیگم کو کئی گز زمین کے اندر رکھنے کے بعد وہ پیارا خامن دھڑا دھڑ مٹی پھینک رہا ہے. اس سارے نظام کو دیکھنے کے بعد بھی یقین نہیں آیا. ہزاروں نہیں تو لاکھوں کو اس شہر خاموشہ میں تم نے پڑے ہوئے نہیں دیکھا. کوٹھیوں کے مالک, بنگلوں کے مالک, دولت کے مالک, اگر یوں کہوں تو بے جان نہیں, ملک کے مالک. جاؤ قبر پہ 50,000 گالیاں دو, تجھ سے اٹھ کر پوچھ نہیں سکتا میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے. یہ سارے مسائل سمجھ میں آئے تھے. اللہ پاک جل شانہ نے انبیاء کرام کا جو ایک گروہ بنایا, اپنے نمائندہ بنائے, ان کی سمجھ میں یہ بات آئی, اس لیے کہ ان کا تعلق براہ راست خداوند کریم سے ہوتا ہے. بندے تو یہاں تک آئے, اور حدیث میں آتا ہے کہ قبر کے اندر آدمی کے ساتھ ایک نوجوان بیٹھ جاتا ہے. نکیرین آ کے سوال کرتے ہیں, یہ گھبراتا ہے, تو وہ نوجوان کہتا ہے رات میں, دن میں, سردی میں, گرمی میں, دکھ میں, درد میں تو نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا. میں اللہ کا قرآن ہوں, تو نے مجھے بے وفا سمجھا. سب واپس ہو گئے, میں واپس نہیں جاؤں گا. اور فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان. ارشادی گرامی ہے, اللہ پاک کی عدالت میں آدمی کی طرف سے قرآن کریم کی صورتیں جھگڑا کریں گی. الہی ساری عمر پیار کیا, محبت سے پڑھا, جب تک ہمیں نہیں پڑھ لیتا تھا نیند نہیں آتی تھی. آج مجھے موقع ملا, جب تک یہ جنت میں نہیں جائے گا میں تیرے دروازے سے ہٹنے کو تیار نہیں. ہم سے اللہ کی بہت بڑی نعمت چھوٹ گئی, قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق سلب ہو گئی. دکاندار قرآن نہیں پڑھتے, ذمہ دار قرآن نہیں پڑھتے, افسر قرآن کریم نہیں پڑھتے, ڈاکٹر قرآن کریم نہیں پڑھتے. اب تو یہاں تک ہو گئی ہم مولویوں کو بھی قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق کم ہو گئی.
خطیب سے قرآن چھینا، امام سے قرآن چھینا، والدہ کے دل سے قرآن کا احترام نکلا، ابا کے دل سے قرآن کی محبت نکلی، نتیجہ یہ تیرے گھر میں سب چیزوں کو ٹھکانہ ملے گا، مگر روزانہ تیرے دروازے سے خدا کا قرآن رو رو کے مڑ جاتا ہے۔ اولاد کو سنبھالنے والوں، سونے چاندی کو سنبھالنے والوں، زمین جائیداد کو سنبھالنے والوں، کوٹھی بنگلوں کو سنبھالنے والوں، قرآن مجید روتا ہے الہی پوری کالونی میں، پورے محلے میں ساری رات روتا ہوں، میرا پوچھنے والا کوئی نہیں۔ مہمان کے لیے بسترا، مہمان کے لیے کھانا، مہمان کی راضی خوشی ساری رات عورتیں پوچھتی ہیں، سارا دن لوگ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر مہمان ناراض ہو گیا رشتہ داری میں فرق آ جائے گے، اور یہ کبھی نہیں سوچا اللہ کا قرآن ناراض ہو گیا تو قبر برباد ہو جائے گی۔ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، توسل سے یہ اللہ کا قرآن ہمیں نصیب ہوا۔ آج ہم اس قرآن کریم میں برکتیں نہیں جانتے۔ کئی لوگ ہمیں ملتے ہیں، کوئی وظیفہ بتلاؤ، ملا کہ سورت مزمل پڑھا کر، ہاں وہ تو پڑھتا ہی رہتا ہوں، کوئی خاص وظیفہ بتاؤ۔ اللہ کے قرآن پہ اعتماد نہیں، مانو میری بات، عمل اس کا شاہد ہے، میرا تیرا عمل کردار اس کا شاہد ہے کہ ہمارا قرآن سے ایمان ہٹ گیا۔ رشتے کرتے وقت لوگ کیوں پوچھتے ہیں کہ لڑکا میٹرک ہے یا ایف اے ہے یا بی اے ہے یا ایم اے پاس ہے؟ کیوں پوچھتے؟ وہ مسلمان کہاں مر گئے جو یوں پوچھا کرتے تھے اللہ کے قرآن کی کتنی دولت ملی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کس کس کا نام لوں کہ جنہوں نے قرآن مجید کی عظمت پر اپنا قیمہ بنوا لیا؟ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو سیاسی لوگ تو رمضان شریف نو لب دے پھر دیں بھی چھیتی فارغ کیڑا کردا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ قرآن ہمارے لیے پھانسی، اور عدالت میں ایک مرتبہ مقدمہ دائر کر کے پھر 20 سال تک پھر ٹھنڈی روٹی کیسے کھا جاؤ گے؟ شام کے 4 بجے تک وہاں ایڑیاں رگڑتے ہو کہ آواز نہ پڑ جائے، سارا دن پلاٹ میں پڑے ہو مرے ہوئے کتے کی طرح، گواہوں کی خوشامد ہو رہی ہے، وکیلوں کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، اور وکیل صاحب بھی بڑے خوش ہیں کہ دیکھو نا جی میری پریکٹس کتنی چل رہی ہے، خود جھوٹ سکھاتا ہے، خود جھوٹ بولتا ہے، اس سے بھی بلواتا ہے، گواہوں کو بھی سکھاتا ہے کہ سارے کے سارے رل مل کے جھوٹ بولو تاکہ سب کا اکٹھا ہی بیڑا گرک ہو جائے۔ یہ میرے ورگے مولویاں نے تہاڈا بیڑا ہی چٹ کر دیتا، تہاڈے اعمال دے بارے وچ گل ہی نہیں کردے۔ کوئی آندا ہے نور و بشر دے مسئلے، کوئی حاضر ناظر دے مسئلے، کوئی آندا ہے جی پیرانے پیر نو بلی جڑی سی وہ غیب دا علم جاندی سی، اور دس وہ جاندی ہوے گی تو اس بلی دا پڑویا لگدا ہے۔ قرآن نبی کے فرمان کی بات نہیں کرتا مولوی، اور مولوی کیسے کرے تم بھی نہیں سنتے۔ 2-4 گالیاں جب تک نہ نکالی جائے تم لوگ بھی تو اچھا کرایہ نہیں دیتے نا۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ ٹانگے والا مر جائے، ریڑی والا مر جائے، چھابڑی والا مر جائے، مولوی صاحب کے پاس آؤ کہ جی وہ جنازہ تیار ہے۔ بھائی کون مر گیا بھائی؟ کہ جی وہ تنگے والا نہیں سی پرلی گلی وچ رہندا سی، اور منڈے کو جا کے جنازہ پڑھائی آؤ بھائی۔ ہن منڈے نو بھیجدا، منڈا وضو بھی نہیں کردا، جا کے ٹرخایا آندا ہے۔ اور جے مر جاوے کوئی گرو کنٹال وڈا، پھر سارے شہر کے مولوی بن بلائے، اور وہاں اپنا آنا ثابت کرنے کے لیے دیکھو جی صفے سیدھی کر لیجیے حضرات، پتہ چلے گا یہ پرلے آدمی ذرا پیچھے ہو جائے، تاکہ یہ جڑا مر گیا نا یہ پتر دے کولو بڑا بے ایمان ہے کچھ تو کڈیے نا۔
शादी की दावत थानेदार को खिलाओगे, चेयरमैन को खिलाओगे, एसी को खिलाओगे, तहसीलदार को खिलाओगे, पटवारी कानूनगों को खिलाओगे, जब तक तेरा बाप मरेगा नहीं मौलवी को तेरे दरवाजे का ही पता नहीं कौन से मोहल्ले में। जब तुम मरे बगैर हमें पूछते ही नहीं, फिर हम तुम्हारे जीने की दुआ करें? एक अफसर की दावत पर 50,000 रुपया खर्च होता है, बड़ा खुश होकर खर्च करता है। लोगों नूं दसदा है, ओ जी वाली साहब दे भी नाल बड़े चंगे ताल्लुकात सन ते अपने भी बड़े मेहरबान होंदे ने जी। ते तालिब इल्म दी रोटी अगर एक वक्त की देनी पै जावे तो फांसी लग जाता है बंदा। मैं तुहाडी मिन्नत नहीं करता, खुदा का कुरान जिसको खुदा ने अर्श पे पढ़ा, जिसको मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्ले पे रो रो के पढ़ा, जिसको सहाबा ने खंजर की नोक पे पढ़ा, जिसको हुसैन ने खंजर की नोक पे पढ़ा, जिसको बुजुर्गान दीन ने मुसल्ले पे खड़े होकर रो रो के पढ़ा, खुदा की कसम ये कुरान तुम्हारा मोहताज नहीं, हम सब इसके मोहताज हैं। अल्लाह का कुरान किसी का मोहताज नहीं। सहाबा इकराम तो ऐसे लोग थे कि उन्होंने सारी उम्र इसी में खपा दी कि कुरान करीम की तिलावत हो और उसकी तालीम हो और उसका इजरा हो और उसी की हुकूमत हो। हमने कहा नहीं जी नहीं, कुरान करीम ठीक है तो अल्लाह की किताब है, बिल्कुल सच्चा है और हक है और पक है, लेकिन आराम से बैठा रहो, जब कोई मरेगा तब तेरी खैर सल्ला पूछेंगे। ये कुरान करीम मुर्दों के लिए नाजिल हुआ, ये जितने खाने पीने की चीजें हैं ये मुर्दों के लिए, ये मोटर कार मुर्दों के लिए, ये हवाई जहाज, ये सारा निजाम मुर्दों के लिए, ये सारा जिंदों के लिए, और खुदा का कुरान मुर्दों के लिए। फिर आपस में बैठ के गप्पे मारते, ओ जी 14वीं सदी है, मौलवी ही नहीं रहे जी, मौलवी ने बेड़ा गर्क हो गया। 4 लड़के अल्लाह ने दिए, तंदुरुस्त, सेहतमंद, अकल वाले, होशियार, बेदार का भी बड़ा शौक है, इसको तो कुरान करीम पढ़ाने का इरादा है। बोला तेरी माँ का बस है, इसे कॉलेज वाले लेते ही नहीं। अच्छा माल अंग्रेज के लिए, मरा हुआ माल खुदा के लिए। न मौलवियों पे एतराज करने वालों, मटेरियल तो देखो, इन मदारिस में तुम मटेरियल कैसा डाल रहे हो। लंगड़े, लुल्ले, मंडे, काने, अंधे, लत मारी हुई। मुझे आप बतलाएं कितने अफसरों की औलाद कुरान पढ़ती है, कितने आरतियों की औलाद कुरान पढ़ती है, कितने ताजिरों की औलाद कुरान करीम पढ़ती है। तमाम के तमाम अंग्रेज की तरफ जा रहे हैं। और फिर देखो, अगर दीन पढ़ता तो कम से कम यूं तो कहता मेरी वालदा मरहूमा, मेरे वालिद मरहूम, बल्कि वो कहता है ओ जी साडे अब्बा जी की जदों डेथ हुई सी ना, डेथ ले करा हूं डेथ, फिर मरहूम तो भी मरहूम रह गया। ये जुमला खैर दा सी, तेन भी नसीब नहीं। और फिर किराए ते कुरान पढ़ांदा फिरदा है। ओ जी बहुत खलूस नाल कुरान पढ़ना, क्यों असी तेरे प्यो दे नौकर है, बंगला तू सांभे, सारी रात मुंडे पढ़ के रोई है आसी। अकल कर, होश कर। और ये सारी बात इसलिए हो रही है कि तेरा कुरान मजीद पे खर्च कुछ नहीं हुआ। जा अल्लाह पाक तुझे मदीना मुनव्वरा ले जाए, जा गुंबद खिदरा के मक्की से पूछ के आ, उस काली कमली वाले से पूछ के आ, उस शहंशाह कायनात से पूछ के आ। और काली कमली वाले, तूने एक एक वक्त में 2-2 पत्थर पेट पे बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा। जहाँ जन्नतुल बकी में सोए हुए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10,000 जर्नैलों से पूछ के आ, नबी की बेटियों से पूछ के आ, नबी की फूफियों से पूछ के आ, नबी की घरवालियों हमारी माओ से जाके पूछ के आ, ओ अल्लाह वालों तुम्हारा कुरान करीम पे क्या खर्च हुआ था। ओहद पहाड़ की तरफ जब मस्जिद नबवी से निकल के चलोगे, बाई तरफ तुम्हें सैयदना अमीर हमजा की कब्र आवाज देगी, और पाकिस्तानी हाजी इधर आ, हज तो करने आ गया पर कुरान पे मरना आज तक
تک نہیں سیکھا. میرا مکان کا جھگڑا کوئی نہ تھا, میری جائیداد کا جھگڑا کوئی نہ تھا, میری دکان کا جھگڑا کوئی نہ تھا. رب ذوالجلال کی قسم اس قرآن کے پیچھے میرے 11 ٹکڑے ہوئے. اللہ اللہ. اور کسی نے مار نہیں کھائی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 برس تک مصائب جھیلے, اپنی آنکھوں سے چچا کے ٹکڑے دیکھے, بڑے بڑے لخت جگر صحابہ کرام کے ٹکڑے دیکھے, اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کے رکھے. اور کون سا نبی ہے, کون سا پیغمبر ہے, کون سا رسول ہے خداوند کریم کے نام کی وجہ سے جس نے مار نہ کھائی؟ آج تو بیٹے کے پیچھے خرچ کرے گا, مار کھائے گا, بیوی کے پیچھے مار کھائے گا, لڑکیوں کے پیچھے مار کھائے گا. خدا کی قسم جا 1,24,000 پیغمبروں سے جا کے پوچھ لے تم نے مار کیوں کھائی. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. میں تو ایک سیکنڈ میں لفظ زبان سے کہہ دوں گا, لیکن جا نوح علیہ السلام سے پوچھ کے آ تیرا کیا حشر بنا تھا. 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, مہینہ 2 مہینہ نہیں, سال 2 سال نہیں, 100 سال 200 سال نہیں. خدا کی قسم لفظ اللہ اللہ, اس لفظ کے اوپر اللہ کی عبادت کرو. اس اللہ کے پیغمبر نے 950 برس تک پتھر کھائے. آفری کہنے والا کوئی نہیں, مرحبا کہنے والا کوئی نہیں, پھولوں کے ہار ڈالنے والا کوئی نہیں, استقبال کرنے والا کوئی نہیں. علامہ خازن رحمہ اللہ نے لکھا ہے, مدارک میں بھی ہے, اتنے پتھر لگتے تھے روزانہ, پیروں سے لے کر سر تک نوح علیہ السلام چھپ جایا کرتے تھے. صادق آباد کے لوگوں, تم تو 4 رکعت نماز پڑھ کے اکڑ جاتے ہو, 4 آنے اللہ کی راہ میں دے کے اکڑ جاتے ہو. تفسیریں اٹھا کر دیکھو, سر سے لے کر پیر تک تمام بدن لہو بہایا کرتا تھا. اور نوح علیہ السلام رات کو سر سجدے میں رکھ کر دعا کرتے تھے اور التجا کرتے تھے, الہی تیرا حق ادا نہ ہوا معاف کر دے. مفسرین نے لکھا کہ نوح علیہ السلام نے چھٹی بھی تو 1 دن کی نہیں کی کہ چلو آج تبلیغ نہیں کرنی اللہ کی توحید کی, آج شرک کی برائی نہ کروں, آج شرک کا رد نہ کروں, یہ زخم ٹھیک تو ہو جانے دو. 7 نسلیں بدل گئی. توجہ کرو, مارنے والوں کی 7 نسلیں بدل گئی. پر دادے نے مارا, دادے نے مارا, باپ نے مارا, پوتے نے مارا, پروتے نے مارا. مارنے والوں کی نسلیں ہیں اور مار کھانے والا ایک اللہ کا پیغمبر ہے. حالت یہاں تک آ بگڑی, قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اے میرے پروردگار, میں نے رات کو بلایا, دن کو بلایا, حالت یہاں تک آ گئی. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ. اندازہ لگا اللہ کی توحید بیان کرنے والے پیغمبر کی, 950 سال پتھر کھانے والے پیغمبر کی لوگ شکل دیکھنے کو تیار نہیں, بات سننے کو تیار نہیں. جب نسلوں کی نسلیں گزر گئی, اللہ کا پیغمبر 950 سال کے بعد بیٹھ کے سوچتا, الہی میں نے بڑا صبر کیا, اگلی نسل لحاظ کرے گی, اگلی نسل لحاظ کرے گی, اگلی نسل لحاظ کرے گی, یہ تو ساتھ پشتیں ختم ہو گئی مگر میرے پتھر نہ بدلے. پیمانے صبر لبریز ہو گیا. دعا مانگ دی, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. میرے پروردگار ان کمینوں کا ایک بچہ زندہ نہ چھوڑ, میں اب تھک گیا ہوں. اے میرے رب, میری ہڈیاں ختم ہو گئی, میری جان ختم ہو گئی, 950 برس گزر گئے, 50 کم 1000 سال ہو گئے مار کھاتے کھاتے. یا اللہ ان کا بیڑا گرک کر دے.
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. میں نے بڑا دیکھا ان کو چھان چھان کر. یہ تیرے نام کو نہیں مانتے, تیری ذات کو نہیں مانتے. لوگوں, نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات کو نہ ماننے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں. کیا کالی کملی والے تیرے لیے دعا کریں گے جب ہم رات دن شرک کرتے ہیں؟ اللہ. اور پھر تماشا دیکھو, اللہ پاک جتنے حج کرنے گئے تھے, آ گئے, آ رہے ہیں, سب کا حج قبول فرمائے. جتنے بھی حاجی حج کرنے جاتے ہیں وہاں پہ غلاف کعبہ زمین تک لٹکا ہوا رہتا ہے. ارشاد گرامی فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے غلاف کعبہ پکڑ کے مانگ لیا, میں خدا سمجھتا ہوں میرا پلہ پکڑ کے مانگ لیا. پاکستانی قوم جب وہاں پہنچتی ہے اس غلاف کعبہ کو کاٹتے ہیں. اللہ کے گھر کے غلاف کے کعبے کے غلاف کو کاٹتے ہیں. نتیجہ یہ کہ ان کے پہنچتے ہی وہاں وہ اتنا اونچا کر دیا جاتا ہے کہ ان بدبختوں کا ہاتھ بھی نہ پہنچے. سب محروم ہو گئے. گنبد خضرا کے پردے کو کاٹتے ہیں. اور جب پوچھو کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی, اور جی تبرک لے جانا ہے. تم نے آج تک جب پیر صاحب آیا کرے, جب رخصت ہونے لگے کان کاٹ کے تو نہ رکھا کہ حضرت تبرک دے جاؤ. کسی پیر کی ایک انگلی ایک دفعہ رکھ لو, دوسری دفعہ رکھ لو, رگڑ دو پکڑ کے. اس لیے کہ میرا تیرا عقیدہ یہ ہے کہ پیر نے بددعا کر دی تو بیڑا غرق ہو جائے گا, اور اللہ سائیں کے پلے تو کوئی شے ہے ہی نہیں نا. اور جس سال میں گیا تھا بابے عبدالعزیز پہ ہم کھڑے تو ایک حاجی بڑا روتا پھرے پریشان. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہ جی میری حاجن گواچ گئی. اب وہاں قاعدہ یہ ہے کہ بھی پوچھتے ہیں بھی تو نے کہاں دیکھی تھی, کہاں چھوڑی تھی. میں نے کہا بھی ہائی کتنے؟ اخیر جڑی کالے ٹھگڑے والی خانگاہ ہے نا, بیت اللہ کو کہتا ہے, یہ کالے ٹھگڑے والی خانگاہ ہی نے نال ودی آئی ہے. کالے ٹھگڑے والی خانگاہ. بابا تعلیم یافتہ لوگ ہیں, ہار پہن کے چلے گئے, آ کے ہار پہن لی, اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ. پچھلے سال ایک حاجی حج کر کے آیا مدینے پاک, مکہ معظمہ, مینا, عرفات کی باتوں میں بڑا دل لگتا. میں ملنے گیا, میں وہیں بیٹھا رہا. میں اٹھ کے زہر کی نماز پڑھنے گیا, پھر آ بیٹھا. عصر کی نماز پڑھنے گیا, پھر آ بیٹھا. میں نے چپکے سے اس کے لڑکے سے پوچھ لیا, میں نے کہا حاجی صاحب نے نماز نہیں پڑھی؟ کہ نہیں جی ابھی تو شروع ہی نہیں کی. میں نے کہا کہ حاجی صاحب نماز نہیں پڑھتے؟ کہنے لگا جی بس سفر جب سے شروع کیا چھٹی ہوئی ہے, انشاءاللہ 2-4 دن میں نہا دھو کے شروع کروں گا. اور میں نے کہا نمازیں بھی چھوڑی جاتی ہے؟ کہنے لگا جی آپ ہی لوگوں سے مسئلہ سنا ہے کہ ایک نماز پڑھو تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا, 4 مہینے پڑھ کے آؤں, حساب کر لو برابر ہو جائے. جہاں یہ ذہنیت ہو وہاں خدا کا قرآن اور نبی کا فرمان کیا کرے گا؟ اور صرف یہی نہیں, تم کہو گے کہ ہمارے یہاں مقامی مارکے کی تو بات سنا دی. مینا میں قربانی کر کے آئے تو ایک بڑا میاں راستے میں کھڑا ہوا سر کھجاوے. ہمارے علاقے کا تھا, ہندوستان کا, مار دیے, تباہ کر دیے انہیں. تو میں نے کہا بڑے میاں کیا ہوا؟ کہنے لگے مولوی صاحب کعبہ دیکھ لیا, حج ہو گیا, دابیو پھر کدی اس میدان میں پٹک دے, کدی اس میدان میں پٹک دے. پہلو یہاں جائے دبا کا, یہاں تھا دبا کا, او پڑے ایک میدان ہے پہاڑ کے پیچھے وہاں لے گئے, وہاں تھا داب کر لائے, رستے میں ایک میدان تھا وہاں گھیر دیے, یہ برے میدان میں دابیو پھرے. سامنے کا یہ پیسے لینے کے ڈھنگ ان کے, بھی کعبہ دیکھ لیا حج ہو گیا, کسر کے رہے گی. اب بتائیے اس ماحول میں دین کی تعلیم کیا کرے گی؟ کوئی بھی پرسانے حال نہیں, پوچھنے والا ہی نہیں کہ بن کیا رہا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام رو رو کے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے تو بد دعا کر دی. فرمایا میرے نوح میں تو تجھے دیکھنا چاہتا تھا, اگر تو تنگ آ گیا تو میں تو تیرے سے پہلے تیار ہوں. اللہ, میں کون سا, میرے کارخانے میں کون سا پٹرول خرچ ہوتا ہے جو مجھے اور تیل منگوانا پڑے گا, کہیں سے سپیئر پارٹ رکھنے پڑیں گے, میں ان کا بیڑا غرق کر کے اور پیدا کر لوں گا. نما یقول لہ کن فیکون. مجھے کون سی دیر لگتی ہے, میں کہتا ہوں ہو جا, ہو جائے گا, اور بنا لوں گا. آپ کشتی بنائیں, آپ کو تو بچانا ہے,
اور آپ کے ماننے والوں کو بچانا ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، تختے چیر رہے ہیں، کشتی بنا رہے ہیں، ساری قوم پاس سے گزرتی ہے، یوں کہ اللہ کا نبی ہے، یہ پانی پینے کے لیے نہیں ملتا، کیا بن رہا ہے جی؟ کشتی۔ کیوں جی؟ زمین پہ چلا کرے گی یہ کشتی ہوا میں اڑا کرے گی؟ اور صرف زبانی بک بک پہ بات ختم نہیں کی، یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ آج قوم اسی طرح کے اعتراض کرتی ہے۔ یہاں تک سنا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو نوجوان کہتے ہیں فلانے میل تو اسلام نافذ ہویا پیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کی صرف بےہودہ باتوں سے توہین نہیں کی۔ یہ نئے لڑکے لکھے پڑھے تو کچھ نہ کچھ پھر بھی سمجھ جایا کرتے ہیں، بدعات کی شرک کی بیماری میں یہ جو پرانے ڈبے ہیں نا یہ نہیں باز آتے، یہ بہت آگے چلتے ہیں۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو یوں نہیں دیکھا، ہم نے اپنے باپ دادا کو یوں کرتے تھے، بڑا تیرا باپ نبی تھا، کیا حجت ہے یہ؟ فرمایا کشتی بناؤ، کشتی بن گئی۔ قوم نے پخانہ کر کر کے ساری کشتی کو بھر دیا، لبالب بھر دیا۔ نوح علیہ السلام ایک دن رو پڑے، یا اللہ یہ کشتی تو بنائی تھی اپنی حفاظت کے لیے، یہ کیا ہوا؟ فرمایا میرے نوح خدا ہوں، گھبرا نہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جب تجھے ضرورت پڑے گی صاف ستھری دوں گا، صاف ستھری دوں گا تجھے۔ لبالب ساری کشتی کو گند سے بھر دیا، اور پھر بھی بات نہ آئے۔ اللہ میاں نے خارش کی بیماری پھیلا دی ساری قوم میں، پھرے کھجاتے ہوئے آگے سے پیچھے سے، چھوٹے بڑے مرد عورت سب کھجاتے پھرے۔ تو ایک بڑے میاں پریشانی میں بھی مبتلا ہے، کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کے پخانہ کرنے لگے، پیر پھسلا دھڑم سے اندر، اور وہ سارے بدن کو جو لگ گیا نا تبرک، وہیں سے خارش ختم ہو گئی۔ کہنے لگا لوگوں آ جاؤ، دوائی مل گئی، فارمولا مل گیا، نقصہ مل گیا۔ اس نے کہا کیا؟ کہ یہ کشتی میں جو کچھ بھی ہے نا، یقین کرو یہ ساری دوائی ہے، میرے جہاں جہاں لگی کھاج ختم، بس تو بھی اور یہ بھی اور وہ بھی، اور یوں لے اور یوں مل لیا اور یوں مل ملا، سارے شور مچ گیا، جن کو نہیں ملا دھو دھو کے پی گئے۔ اللہ آواز آئی میرے نو آ کشتی کا معائنہ کر، ہے کہ نہیں دھلی ہوئی؟ انہی سے دھلوائی۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں ہماری جو روش چل رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں اسی طرح کی ذلتیں ہمیں بھی اٹھانی پڑے۔ ہاں وہ خدا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ پروردگار ہے، وہ قہار و جبار ہے، وہ حلیم بھی ہے، اور وہ اگر پکڑ لے تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اعلان کر دیا چلو نہیں مانتے تو نہ مانو، خدا کا عذاب، طوفان آئے گا۔ پاس سے گزر رہے ہیں، کیوں جی وہ کدو آنا ہے؟ کہ اگر وہ طوفان دستا سی تو طوفان کدو آنا ہے؟ مذاق ہو رہا ہے، جیسے اب اسلام کے ساتھ لوگ مذاق کر رہے ہیں، چھوٹے بڑے، امیر غریب، حاکم و محکوم، تمام کے تمام مل کر اسلام کی توہین کر رہے ہیں، اور بچے گا کوئی نہیں اگر خدا کا عذاب آ گیا۔ مختلف صورتیں ہوتی ہیں عذاب کی۔ ہاں 47 میں لاکھوں آدمیوں کو نماز جنازہ نہ ملی، کفن نہ ملا، کھوپڑیاں ذمہ داروں کی، بڑے بڑے بنگلوں کے مالکوں کی کھوپڑیاں کتوں کو گھسیٹتے دیکھا، شہزادیوں کو چولوں کے گھروں میں صفائی کرتے دیکھا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی صاف ہو گئی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک دن تندور پہ روٹیاں پکوانے گئے، بڑھیا کا تندور تھا، لوگوں بڑھیا بھی بعد لائی، کہنے لگی بیٹا نوح سارا جہان تو جھوٹ بولتا، تو بھی جھوٹ بولنے لگا۔ انہوں نے کہا اماں کیسے؟ کہ تو جو کہتا طوفان آئے گا وہ آئے گا کب؟ فرمایا مائی ڈر جا، تجھے زیادہ تو تمنا ہے عذاب کی، ضرورت ہے۔ نے کہا آیا کیوں نہیں؟ فرمایا اماں گھبرا نہ، بہت ممکن ہے تیرے اس تنور میں سے پانی ابل پڑے۔ اللہ کے پیغمبر نے پیٹھ پھیری اور آیا پھر پانی کا عذاب، کشتی تیرنے لگی۔
اندازہ لگا 950 برس کی محنت 84 آدمی پلے پڑے، 84 آدمی پلے پڑے 950 برس کے پتھر کھانے کے نتیجے میں۔ پیغمبر نے تو ہمت نہ ہاری، 950 برس تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ہم تم کہو جی ہمیں کیا لینا جی، جو کرتا ہے وہ کرتا پھرے۔ کشتی تیرنے لگی، اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب ارکم معنا بلا تکم مال کافرین، آ جا ایمان والی کشتی میں سوار ہو جا، اللہ کی توحید کو مان لے، اس کی بے نیازی کا قائل ہو جا، اس کی خالقیت کا قائل ہو جا، اس کی رزاقیت کا قائل ہو جا، اس زمین و آسمان کے مالک کو مان لے، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ نہ جا۔ کہنے لگا میں پانی وانی سے میں نہیں ڈرتا، پہاڑوں پہ چڑھ بیٹھوں گا، یہ پہاڑ کو تھوڑے اونچے ہیں، میں ان پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے پھر بھی سمجھایا، قال لا عاصم اليوم الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ میرے بیٹے، آج اللہ کی چادر کے سوا، اس کے کرم کے سوا پہاڑ اور پتھر نہیں بچا سکے۔ پیغمبر کی بات بیٹا نہیں مانتا، تسلیم نہیں کرتا۔ جودی پہاڑی کے قریب سے کشتی بھی گزر رہی ہے، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ غوطے کھا رہا ہے، کبھی اوپر آتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے، پدری شفقت نے جوش مارا، بات کی محبت نے انگڑائی لی، اور میرے پروردگار اور زمین و آسمان کے مالک، ذرے ذرے کے مالک، پتے پتے کے مالک، قطرے قطرے کے مالک، تیرا وعدہ تھا تیروں کو نہیں ڈبوں گا، یہ میری بیوی نے جنا، میری بیوی کا دودھ پیتا رہا، مجھے ابا کہہ کے بلاتا رہا، میں اس کو فرزند سمجھتا رہا، آج یہ ڈوب رہا، بچا لے۔ ساری تقریر میں نے اس لیے بنائی تھی جو اب جملہ کہنے لگا ہوں، اب جو جملہ کہنے لگا ہوں اس کو سمجھنا۔ اندازہ لگا جس خدا کی ذات کے لیے 950 برس پتھر کھائے، ساری عمر دکھوں میں کٹ گئی، ایک بیٹے کا سوال کر دیا تو کیا گناہ ہو گیا؟ کسی غیر کی سفارش تو نہیں کی، اپنا ہے، بیٹا ہے، فرزند ہے، لگتے جگر ہے، اور اللہ میاں اتنا گویا لحاظ بھی نہیں کرتا، تیرے نام کی وجہ سے میں تو 950 برس پتھر کھاؤں اور تو میرے دامن پھیلانے سے ایک فرزند جولی میں نہیں ڈالتا۔ تو اگر آج کسی کے کام آئے کل کو وہ بھی تو تیرے کام آتا ہے، اگر تو کسی کا لحاظ کرتا ہے وہ تیرا لحاظ کرتا ہے، تو کسی کو رشتہ دیتا ہے وہ تجھے رشتہ دیتا ہے، جس کو تو قرض دے وہ تجھے بھی قرض دے گا، جسے تو کھلائے وہ تجھے بھی کھلائے گا۔ اور پیغمبر نے کیا قصور کیا؟ 950 برس پتھر کھائے، رو رو کے ساری رات سجدے میں گزاری، اور ایک بچے کا سوال کر دیا تو خداوند کریم کی ذات اتنی بے نیاز۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ او میرے پروردگار، تو بادشاہوں کا بادشاہ، زبردستوں کا زبردست ہے، اور زمین و آسمان والے ایک بچہ تجھ سے مانگتا ہوں، ڈوبتے کو بچا لے، میرا ہے۔ اللہ پاک کتنا بے نیاز ہے، سارے کو اللہ زور سے کہو بے نیاز ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری عبادت نہیں کرتا، اور قرآن مجید کا ترجمے کا مطالعہ کرو،
नूह अलैहिस्सलाम के कलेजे पे अल्लाह मियाँ ने इस वक्त हाथ भी नहीं रखा कि मेरे नूह, मेरे पैगंबर, मेरे सोने, मेरे महबूब, मेरी वजह से मार खाने वाले, तूने नऊजुबिल्ला चोरी थोड़े की थी, कत्ल थोड़े किया था, जमीन दुकान जायदाद का झगड़ा थोड़ा ही था, मेरे नाम पर तूने 950 बरस मार खाई, मानता हूं तू मेरा मैं तेरा, पर ये बच्चा इसलिए नहीं मैं माफ करता, ये गुनाह कुछ भी तो नहीं। आवाज आई या मिन आलिक, ओ मेरे नो ये तेरा नहीं। इलाही पैगंबर की बीवी नऊज बिल्ला बदकारा नहीं होती। मेरी बीवी ने जना, मेरे घर में पला, मेरा नूरे नजर, मेरा लख्ते जिगर, मैं इसका अब्बा हूं। आवाज आई इन्नहु लैसा मिन आहलिक, मैं खुदा कहता हूं ये तेरा है ही नहीं। क्यों नहीं, किस लिए नहीं, किस लिहाज से नहीं? फरमाया इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसके अमल और है, तेरे अमल और है। अल्लाह, कभी हमने भी सोचा कि खुदा बंदे करीम मैदान क़यामत में अदालत पे जब होगा ये ना फरमा दे कि मेरे महबूब के अमल और है और तेरे अमल और है? फिर क्या बनेगा, फिर क्या होगा? और कुरान मजीद का रबत देखो, जबत देखो, मुशफिकाना मेहरबानी का एक लफ्ज नहीं, एक लफ्ज नहीं। इसके अमल और है, तेरे अमल और हैं। कुछ यूं होना चाहिए था ना, मगर चलो तेरे आंसू हम साफ करते हैं, जब तूने मांगी लिया औरों का नाम ना लियो। फरमाया फला तसअल मा लैसा लका बिही इल्म, अगर आप अरबी जानते खुदा की कसम फिर तो आपका जिगर फट जाता। फरमाया इन्नी आइदुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, और मेरे पैगंबर मैं इससे इतना नाराज हूं, इसकी कुफर वाली हरकतों से इतना नाराज हूं, शिरक वाली लानतों से इतना नाराज हूं। खबरदार अगर तुमने दोबारा इस लख्ते जिगर का नाम लिया, चाहे तुमने मेरे लिए 950 बरस मार खाई, तकलीफें झेली, याद रखो यहां खड़ा करके ताजे नबूवत उतार लूंगा। बड़ा बेनियाज है, इधर कितनी मार है, 1000 साल के दुख है, अरे एक बच्चे का सवाल कितना महंगा। जाहिलीन का लफ्ज है, खबरदार ताजे नबूवत खींच लूंगा। और वो खुदा है जो चाहे करे। हमारे सबके बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब अल्लाह मियाँ की करीमी थी, मेहरबानी थी, फरमाया ओए ओ नूरी फरिश्तों, जिब्रील जी हुजूर, मिकाइल जी हुजूर, इसराफील जी हुजूर, मिकाइल जी हुजूर, अर्श फर्श के तमाम आसमान और जमीन के सारे फरिश्ते आओ मेरे आदम को सजदा करो। जन्नत के मेवे खाते हैं, ऐश व इशरत हो रही है, थोड़ी सी भूल हो गई। यूं लिखा मुफस्सिरीन ने कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत के दरवाजे पे खड़ा करके लिबास उतार लिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे दरख्तों की तरफ बढ़े जिनके पत्ते बड़े बड़े थे, पत्तों से अपनी शर्मगाह छुपा लूंगा, अपना रंग छुपा लूंगा। यूं लिखा उलमा किराम ने, दरख्त के पत्तों में से आवाज आती थी, ए आदम परे हट जा, हाथ ना लगाना। सब कुछ अपना था, आज पत्ता भी गैर है। अल्लाह मियां ने धमकी दी, नूह अलैहिस्सलाम को डांट पिलाई, जबरदस्त डांट दी। अब कुरान करीम का रबत जबत देखो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अब तो चाहिए था ना, अल्लाह मियां ए परवरदिगार कुछ तो ख्याल कर, मैंने कितने दिनों तेरे लिए मार खाई, मेरा तो कोई झगड़ा नहीं था, तेरे नाम की वजह से मैं मार खाता रहा, अगर एक बच्चे का सवाल कर ही दिया तो नबूवत छिन रही है।
خدا کے قہر کو نبی سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا. خدا کے قہر کو نبی سے زیادہ کوئی نہیں پہچانتا. کچھ نہیں بولے، نہ ہاں کی نہ کی، نہ یوں کیا کہ میں نے یوں کیا تھا. قرآن دیکھو، فرمایا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، تیرے کرم کی چادر مانگتا ہوں، تیری رحیمی مانگتا ہوں. ایسا کوئی سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہ ہو. اور آگے پڑھ کر دے، خدا کی قسم جگر پھٹتا ہے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي. اور اگر آپ نے کریمی نہ فرمائی، بخشش نہ فرمائی، میری اس بھول کی معافی نہ دی، میری اس لغزش کو معاف نہ کیا، وہ ترحمنی، مجھ پر کرم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور میرے مالک پھر میں جاؤں گا کس دروازے پہ، کون سے دروازے پہ جا کے سر جھکاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام نے بے نیاز کے سامنے سر خم کر دیا. کوئی بھی سوال نہیں کیا. یوں ہو سکتا تھا یا یہ ہو سکتا تھا. یا اللہ کم سے کم اتنا تو کہہ دیتے، یا اللہ یہ بیٹے کی محبت میں نے تو خود نہیں کی، یہ میرے دل میں تیری تو آگ لگائی ہوئی ہے. نبی خدا کے سامنے کتنا مجبور معاذ ہے. ایک پیغمبر کی بات نہیں، لاکھوں پیغمبروں کو دیکھ لیں. ایک دن میں 70 پیغمبر قتل کر دیے گئے، انبیاء کرام کے سر اڑا دیے گئے. ہاں یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر تخت میں رکھا گیا، زکریا علیہ السلام کو چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے. وہ دیکھو اس بے نیاز کی بے نیازی، وہ حسن میں یکتا، جمال میں یکتا، وہ یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے. ادھر دیکھو زلیخا باردم بناتی پھرتی ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام جیل کاٹ رہے ہیں. خداوند کریم ہے، کون اس کے سامنے آئے؟ پتا چلے گا حکمرانوں کو، پتا چلے گا ذمہ داروں کو، پتا چلے گا پیروں اور فقیروں اور مولویوں کو کہ خداوند کریم کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے. کوئی دور کی بات تو نہیں، چھلنی لگنے والی ہے، موت کا جھٹکا لگنے والا ہے. تمام کی تمام زندگی سامنے چھن کر آ جائے گی. سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کی ایک عورت خود ہی تو تنگ کرتی ہے، خود ہی تو تنگ کیا. اور یوں لکھا ہے کہ جب کوٹڑی کے سب دروازے بند کر لیے تو وہاں ایک پتھر کا بت رکھا ہوا تھا. اللہ، یہ بت پرستی پرانی بیماری ہے، پرانی بیماری. تو اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے اوپر ڈھکنے لگی. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا کرتی ہے؟ کہنے لگی میرا خدا ہے، پوجا کرتی ہو نا، ذرا اس سے پردہ کر دو. فرمانے لگا زلیخا تیرا خدا تو پتھر کا تھا، ایک پتلا بوچھل دوپٹہ ڈال کر پردے میں ہو گئی. میرا خدا وہ ہے، واللہ علیم بذات الصدور. بھائیوں نے مارا، کپڑے اتارے، کنویں میں دھکا دیا، عزیز مصر کے یہاں بکے. بادشاہ کی بیگم نے مکر کیا، عزت پہ ڈاکہ ڈالا، آبرو پہ ڈاکہ ڈالا. پھر جج سے فیصلہ کرایا اور بغیر فیصلے کے جیل میں ڈال دیتے تو چلو کہتے نا کہ جی نظر بند ہے، ابھی کیس دائر نہیں ہوا، گواہ مانگے، فیصلے کے بعد پھر جیل میں یوسف علیہ السلام ہے اور وہ عورت باہر. ذرا توجہ کرنا، نبی جیل کاٹتا ہے، نبی جیل کاٹ رہا ہے، بے گناہ پڑا ہے، بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈال رکھا ہے. وہ جو پاس سے 2 قیدی رہا ہو کے جانے لگے، یہ کوئی گناہ کی بات تھی؟ فرما دیا اذکرنی عند ربک، اذکرنی عند ربک. تم بادشاہ کے ملازم ہو، ذرا کبھی میرا ذکر تو کرنا، میں بے گناہ پڑا ہوں یہاں.
24 صادقہ بعد کے لوگوں، یوسف علیہ السلام کی اس میں کیا خطا، کیا گناہ، کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ ایک آدمی مصیبتیں بھگتتا ہوا سر پہ تاج نبوت ہے اور ادھر جیل کٹ رہی ہے اور پریشانیاں جھیل رہے ہیں، اگر کسی آدمی کے ہاتھ پیغام دے ہی دیا کہ یار میرا کوئی ذکر تو کرنا کبھی، کیا کفر ہو گیا جی؟ مگر وہ بے نیاز کو جلال آ گیا، اور میرے یوسف جنہوں نے بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈال رکھا ہے، پھر ان کے سامنے فریاد کیسی، پھر ان کے سامنے فریاد کیسی؟ چلو اتنی بات کہہ کے بات ختم کر دی ہوتی کہ میرے یوسف دیکھو آئندہ ایسا کام نہ کرنا، تم نے کسی کو کیوں کہا؟ مجھے معلوم نہیں ہے کہ تم جیل خانے میں پڑے ہو۔ فرمایا فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، ہم نے اسی وجہ سے 7 سال اور قید بڑھا دی۔ بندہ میرا، نبی میرا، کنویں میں میں بچاؤں، جیل میں حفاظت میں کروں، کوٹڑی میں تیری آبرو کی حفاظت میں کروں، اور پھر ان کی طرف جھکتا ہے، پھر ان کو پیغام بھیجے۔ تو یوسف علیہ السلام اگر بادشاہ کو پیغام بھیجے تو 7 سال قید بڑھ جاتی ہے، میں اور تو ساری عمر غیروں کے دروازوں پہ ٹکرے مارتے پھرے، جہنم میں کتنی بڑی قید ہونی چاہیے؟ اللہ خود کہتے ہیں کہ میں نے بڑھائی، قید بڑھا دی، جاؤ اور پڑے رہو۔ کیا تم نے کہا بادشاہ کے پاس جا کر کہ ذرا میرا بھی، مجھے پتہ نہیں تو بے گناہ پڑا، آپ بے گناہ ٹھیک ہے پڑے رہے۔ اور قرآن مجید نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ جو حکمراں ہوا کرتے ہیں نا، ان کا خدا ہی حافظ ہوتا ہے۔ یا تو مقدمہ نہیں چلانا تھا، جب مقدمہ چلا اور اپنی گھر والی کا قصور ثابت ہو گیا تو اپنی عزت بچانے کے لیے پیغمبر کو جیل میں ٹھوک مارا، پیغمبر کو جیل میں بھیج دیا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند جو ہیں وہ شروع سے لے کر ہمیشہ تک مصائب جھیلتے، تکلیف کاٹتے، سر دیتے، جان دیتے چلے آئے، کبھی تمنا نہ کی کہ میں بادشاہ بن کے بیٹھ۔ یہ ہم جو مطالبہ کرتے ہیں نا اسلامی نظام کا، لوگ سمجھتے پتہ کہ مولوی کرسی لب دے ہے۔ چل کرسی تو تیری تیرے باپ کی ہو، مگر خدا کے قرآن کا دشمن تو نہ بن۔ کیا گناہ ہے میرا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کے فرمان کو عدالت میں لا، خدا کے قرآن کو کچہری میں جگہ دے دے۔ اور تیری کار کو جگہ مل سکتی ہے کچہری میں، خدا کے قرآن کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تیرے چپڑاسی کے لیے جگہ ہے، تیری بوٹ پالش کرنے والے کے لیے جگہ ہے، تیرے چائے لانے لے جانے والوں کے لیے جگہ ہے، تجھے سگریٹ لینے دینے والوں کے لیے جگہ ہے، اور سب کچھ ہونے کے لیے جگہ ہے، اور خدا کے قرآن کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ 35 برس ہو گئے، یہ کان گل گئے سنتے سنتے۔ کل ہوگا، پرسوں ہوگا، چوتھے ہوگا، 5ویں ہوگا، اگلے مہینے ہوگا، اگلے سال ہوگا۔ ہاں جی، کمیٹی بنا دی ہے، غور کر رہی ہے، کائے پہ؟ اسلام پہ غور کر رہی ہے جی، اسلام پتلا کتنا تے موٹا کتنا، اچھا غور و خوض ہو رہا ہے، ناپ رہے ہیں کتنا چوڑا اسلام، کتنا لمبا ہے، ناپتے رہو بھائی۔ ہم تو الٹیمیٹم دینے والوں میں سے نہیں، نہ ہم تمہارے دشمن ہیں، مگر ایک بات کہتا ہوں کہ تم جیسے ناپنے والے ہزاروں قبروں میں جا کے سو گئے، ہزاروں قبروں میں جا کے سو گئے۔ اور اتنی بات کہتا ہوں کہ زندگی کا راج ہے، زندگی کا راج ہے، کر لے جو کرنا آج ہے، زندگی کا راج ہے، کر لے جو کرنا آج ہے، اور مر گیا محتاج ہے، اے یار تو غافل نہ ہو، جو کرنا آج کر، کل کس نے دیکھی کس کو آئے گی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی لفظ جگر بیٹی سے فرمایا، بیٹی سو جایا کر، تو ساری رات سوتی نہیں، جاگتی رہتی ہے، تیری آنکھیں خراب ہو گئی، نظر بگڑ جائے گی، محتاج ہو جائے گی۔ رو پڑی اور کہنے لگی، ابا رات کو نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، مانگ دل میں خیال یوں آتا ہے، شافعی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، نہ معلوم تیری صبح زمین کے نیچے ہوگی یا زمین کے اوپر ہوگی۔
پھر میری نیند اکھڑ جاتی ہے اور مصلی پہ کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھا کرتی ہے، ہالن دستے میں کوٹ کر شام کو پانی میں گھول کر پی جاتی ہے، ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی ہے. تو ہزاروں نعمتیں کھا کر خدا کا قرآن نہیں پڑھتا. گھر میں اگر لڑکا نہ ہونا، ہر وقت عورت بھی محسوس کرتی ہے، مرد بھی محسوس کرتا ہے، لڑکیاں لڑکوں جی پرایا مال سارا، بس جی چاندنا کوئی نہیں، گھر میں رونق ہی نہیں، حوصلے والی گلی کوئی نہیں. اگر ایک بچہ تیرے گھر میں نہیں ہے تجھے کتنا محسوس ہو رہا ہے. ساری عمر تیرے گھر میں قرآن نہیں پڑھا گیا تجھے کبھی شرم نہ ہے. بس آخر مرنے کے بعد مولوی پڑھ دیں گے، یہ مولوی ہیں تو جنت کے دروگے ہیں، ہے کیا سوچتا ہے یہ؟ میرے گھر لکھ لے جاؤ جو جنت ان مولویاں دے وسدی ہے پھر تھانوں نہیں لبدی. تسی کہڑا ارادہ اکرام کرتے ہو؟ خود پڑھو نا، اولاد کو پڑھاؤ. ہاں ہاں دوسرا دکھاوے کے لیے کرے گا یا مزدوری کے طور پر کرے گا، خود کر. مزہ تو تب ہے کہ تو ابھی قبر میں نہ گیا ہو، سارا خاندان قرآن پڑھ رہا، سارا خاندان قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، تیری گھر والی کے آنکھوں میں آنسو ہو، زبان پہ خدا کا قرآن ہو اور ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہو، الہی میں تو اجڑ گئی، میں تو بچھڑ گئی، میں تو رولوں گی، پر اس کو جنت کا باغ دے دے. تیری اولاد تیرے لیے دعا کرے گی، تیرے گھر والے تیرے لیے دعا کریں گے. اس لیے خدا کے قرآن کو دل میں، دماغ میں، گھر میں، دکان میں، کچہری میں، عدالت میں جگہ دو تاکہ خدا تمہیں اونچا کرے. ورنہ دنیا ہم نے بہت دیکھی، تاریخ پڑھ کر کے دیکھو. اور اب تو بلکہ یہ رواج بن گیا کہ مولویوں کا، تبدین داروں کا طبقہ الگ ہے اور بابوؤں کا طبقہ الگ ہے. بابو کہتے ہیں کہ حکومت ہمارے لیے بنی ہے، مولوی کہتے ہیں مردے نو آنا جنازے پڑھانا ہمارے لیے. یہ خیال غلط ہے. ہندوستان کی تاریخ پڑھا کرو نوجوانوں. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے، ہندوستان کی سرزمین کا مالک ہے. 5000 حدیثیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہ وقت کو زبانی یاد تھی. بادشاہ تھا، 5000 حدیثیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطان عالمگیر بادشاہ کو یاد تھی. 40 علماء دین بٹھا رکھے تھے جو فتویٰ لکھا کرتے تھے. رات کو 2 گھنٹہ بیٹھ کر خود سنتا تھا، اشکال پیدا کرتا تھا، جواب مانگتا تھا. اور تقوی کا یہ حال دیکھو. عالمگیر کا استاد ہے، عالمگیر کے ملا جیون رحمت اللہ علیہ، وفات پا گئے اور لکھ کر چلے گئے وصیت نامہ کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو. عالمگیر کے استاد نے لکھا یہ. تم نہ ایسی حرکت کرنا، کبھی ابھی جا کر کاغذ اٹھاؤ، انشاءاللہ بغیر جنازے کی قبر میں جانا پڑے گا. ملیں گے کہاں سے؟ تمہارے زمانے کے تو اولیاء کرام بھی نشانیاں الگ ہیں. کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی. تو بالکل ننگا پھرے نا، اشارے کرتے ہیں کہ اے پہنچی ہوئی سرکار ہے. یہ نشانیاں پہنچ چڑھتی ہیں کہ دیکھو نا جی اگاڑا پچھاڑا سارا کھلا ہے. بلے وہ تیرے تے تیرے ولی دے. کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے دیکھ، پھر تجھے پتا چلے ولایت کیا ہے. میرے پیر و مرشد حضرت مولانا خان محمد صاحب خان قصرادیہ والے مددلو کی خدمت میں ایک دن بیٹھ، 6 مہینے بیٹھ، سنت کے خلاف تھوکنا بھی ثابت تو کر، پیری میں چھوڑ دوں گا. واہ واہ. بیٹھ کے تو دیکھ ان اللہ والوں کی مجلسوں میں ملتا کیا ہے. حضرت لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، شادی کی، دلہن گھر میں آئی، میرے تیرے یہاں شادی ہو، محلہ کھاتا ہے، رشتہ دار کھاتے ہیں، مہمان کھاتے ہیں، آئے گئے کھاتے ہیں، ڈول ڈپڑے والے کھاتے ہیں. لاہوری کے گھر میں دلہن آئی تو گھر میں سامان کی جگہ پھاکا. دوسرا دن آیا تب بھی فاقا، تیسرا دن آیا تب بھی فاقا.
حضرت لاہوری فرمانے لگے اللہ والی میری تو زندگی فاقوں میں کٹ گئی، اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جا، تجھے کچھ کھانے کو مل جائے گا، کچھ پینے کو مل جائے گا، تو بالکل کمزور ہو گئی ہے، اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جا۔ رونے لگی اور کہنے لگی لاہوری مجھے یوں نہ کہو، میں تو اپنے مقدر پہ ناز کرتی ہوں، مجھے ولی مل گیا، مجھے شیخ التفسیر مل گیا، مجھے شیخ الحدیث مل گیا، مجھے زمانے کا قطب مل گیا، مجھے وقت کا ابدال مل گیا، مجھے متقی مل گیا، مجھے پرہیزگار مل گیا، مجھے خطیب مل گیا، مجھے امام مل گیا، مجھے کمی کس بات کی ہے؟ او اللہ والے اس چوکٹ سے باہر جنازہ جا سکتا ہے، قدم نہ جائیں گے۔ یہ ہے ولی۔ پھر دیکھا کیسے جوہر پیدا ہوئے، مولانا عبید اللہ انور مد ذلہ جیسے ولی، ولی بن ولی۔ اللہ والوں کے پاس تو تم جاتے ہی نہیں، جاؤ گے کہاں؟ جی پیر سپاہی پھوک ماردا ہے۔ میں کئی باری آخیا اس زمانے وچ، میں کہا بارڈر تے کھڑا کر کے ایک پھوک روس نو مرا لو، ایک پھوک امریکہ نو مرا دو، مسلمان بچ جانے۔ چلو اگر یہ پھوکا اتنے نہیں جانا تے اندرا نو تے ایک پھوکا مرا دو۔ وہ بھی پھوکا پھاکی ساموں کر کے بہ گیا۔ کیا طریقہ کار ہے؟ تو عرض کر رہا تھا ملا جی رحمت اللہ علیہ نے وصیت نامہ لکھ دیا، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی۔ الحمدللہ آؤ میرا موتی اب بھی میرا دامن اب بھی موتیوں سے بھرپور ہے۔ حضرت درخواستی کی قضا نہیں ہوتی، حضرت دین پوری کی تہجد قضا نہیں ہوتی۔ حضرت دین پوری آخری دن میں گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، پھیپڑے پھٹ کر پیٹ میں پھیل چکے تھے، آخری دن میں بھی قرآن کریم کے 16 سپاروں کی تلاوت کی۔ عالمگیر بادشاہ اپنے استاد کا دلی کی جامع مسجد کے سامنے جنازہ لیے بیٹھا ہے، سارا دن گزر گیا، میرا پردہ رہ جائے کوئی اور سامنے آ جائے۔ کبھی بادشاہ ایسے ہوتے تھے کہ ان کی تہجد کی نماز ساری عمر میں کبھی قضا نہیں ہوتی۔ مدتوں کی بات ہے، ملتان ولیاں دا شہر ہے، عام خاص باغ میں ایک وزیر آیا تقریر کرنے، اب کرتے کرتے شروع میں کہنے لگا پڑھو درود شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گریجویٹ ہے بابا، پڑھے لکھے لوگ جو ہوئے، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ڈسکس کر دینے ہر روز خرچ کرو اربوں روپے کالجوں پہ، سکولوں پہ، اربوں کروڑوں عمارات بنا کر دو، سارا خرچ برداشت کرو۔ صدقہ بعد والوں ایک لگے ہاتھوں بات کہہ دوں، ناراض ہوگے تو میرا کیا بگاڑو گے؟ کیا پتا زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ 14 اگست سن 47 سے لے کر 17 نومبر 81 تک کا ذمہ وار ہوں۔ تمہاری اور تمہارے بھائی برادریوں کی، تمہارے باپ دادا کی عمریں گزر گئی علماء کو گالیاں دیتے دیتے، پر اس 35 سال کے عرصے میں ایک عالم نے، کسی خطیب نے، کسی قاری نے، کسی جامع مسجد کے امام نے، چھوٹی مسجد کے امام نے کبھی ملک کے خلاف سازش کی ہو، غداری کی ہو، مقدمہ چلا کر ثابت تم کرو، پھانسی مجھے لگا دینا۔ چلو میں فیاضی سے کام لیتا ہوں، بریلوی مکتب فکر کے علماء کا بھی ذمہ وار بنتا ہوں، اہل حدیث کے علماء کا بھی ذمہ وار بنتا ہوں، تم ثابت کرو، یا پھر مجھے موقع دو میں ثابت کروں۔ یہ ہوائی جہاز جو اغوا ہوا تھا، جنہوں نے اغوا کیا تھا، یہ صادق آباد کی جامع مسجد کے خطیب تھے؟ جنہوں نے اغوا کیا تھا یہ کون سی کالونی کے عالم تھے یہ؟ اور جو وہ اس میں آدمی باہر تشریف لے گئے وہ کون سے مدرسے کے طالب علم تھے؟ قصور بابو کا، رگڑا مولوی کو؟ مولوی تجھے بیوار سا نظر آتا ہے، اس لیے ہر اعتراض مولوی پہ میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ بھی ملک کے خلاف ہوتا ہے مدرسے میں نہیں ہوتا، مسجد میں نہیں ہوتا، کالج میں ہوتا ہے، سکول میں ہوتا ہے، جہاں تمہارا روپیہ لگتا ہے، جس کے تم سرپرست ہو، جس کو تم نے سنبھالا ہوا ہے۔ جتنے بوئے تے آ کے کھلو جاندی ہے پولیس، آج مولوی کی تقریر کرے گا، سانو سامھ دے، انہوں نہیں سامھ دے۔ بابو کو سنبھالو، بابو کیا کر رہا ہے؟ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم کا جنازہ پڑھایا، اور سنو، مرزا میر زاہد ایک آدمی کا نام ہے،
اتنا بڑا عالم تھا، اتنا بڑا فنون کا ماہر تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم کا بھی یہ استاد ہے، اور اس کی کتابیں منطق کی آج تک عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، امور عامہ وغیرہ. میر زاہد آدمی کی عالم تھا، مگر عالمگیر کی فوج کا کمانڈر ان چیف بھی تھا. ہدایت بہت بڑی کتاب ہے فقہ کی، عربی مدارس میں 2 سال میں پڑھائی جاتی ہے، پڑھنے والوں کے بھی سر میں درد ہو جاتا ہے، پڑھانے والوں کے بھی. سلطان صلاح الدین خلجی بادشاہ وقت ہے، مکمل ہدایہ زبانی یاد تھا، مکمل ہدایہ زبانی یاد تھا. آج یہ جو تعلیم یافتہ لوگ کہلاتے ہیں، ان سے ذرا پوچھ کے تو دیکھو. وہ ایک مولوی نے تقریر کرتے کرتے کہا کہ بھی لوگوں غسل کے فرض بتلاؤ، تو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا بچہ نہ اٹھ کھڑا ہوا کہ 3. وہ کہنے لگا بلے بلے، بڑوں کا علم کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، یہ چھوٹے بچے نے بتلا دیے. مولوی نے یہ پوچھ لیا کہ بیٹا ہے کون کون سے، کہنے لگا تیل تولیہ صابن. اتنا بڑا علم. میں یہ عرض کر رہا تھا، اگر بچنا ہے آسمانی مصیبتوں سے، زمینی مصیبتوں سے، درمیان کے آفات سے، قرآن کے نیڑے آ. قرآن کے صدقے میں اللہ میاں تیری میری بھی حفاظت کر دے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وآله وأصحابه بررة الكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم سب کے والدین کی بخشش فرما، آباء و اجداد کی بخشش فرما، تمام عزیز و اقربا کی بخشش فرما، کل امت کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے. الہ العالمین اس ملک کی ایک ایک زمین کی حفاظت فرما، اس میں اسلام کا بول بالا فرما، کفر کو مغلوب فرما، ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرما.